سمجھے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں بدنیتی، رمضان کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن دل میں کینہ اور حسد. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہیں دنیا کے اندر چلنے پھرنے والا جنتی بندہ دیکھنا ہے. جی حضرت، دنیا کے اندر ہمیں چلتا پھرتا جنتی بندہ نظر آ جائے. کون ہے وہ؟ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ زمین پر چلنے والا جنتی بندہ آ رہا ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، وضو کیا ہوا تھا، سر کے بالوں سے، داڑھی مبارک کے بالوں سے، ہاتھوں سے، چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھے. آپ نے غیبانہ طور پر فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سنا یہ زمین پر چلنے پھرنے والا زندہ جنتی بندہ آ رہا ہے. محفل برخاست ہو گئی. دوسرا دن وہاں صحابہ کرام حاضر تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات بیان فرمائی. میرے ساتھیوں دنیا میں چلنے پھرنے والا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ جی حضرت دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا وہ آ رہا ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہم نے دیکھا کل والے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، محفل میں بیٹھے، واپس جب چلے گئے محفل برخاست ہو گئی. تیسرا دن آیا، کے اندر چلنے پھرنے والا جنتی دیکھنا ہے. یہ حضرت دیکھنا ہے، وہ آ رہا ہے. صحابہ کرام نے مڑ کر دیکھا وہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. محفل میں بیٹھے، محفل برخاست ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس جانے لگے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. میں نے کہا بھائی جان میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کچھ گھر کے اندر بات ایسی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا بسم اللہ. مہمان تو اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں، مہمان تو اپنا رزق ساتھ لے کر آیا کرتے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ گھر میں لے گئے. 3 دن تک مہمان بن کر رہے. تیسرے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی جان مجھے اجازت. 3 دن آپ نے میری مہمان نوازی کی لیکن میں نے چلتے وقت ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، سچ سچ بتانا. وہ نمازیں آپ نے پڑھی میں بھی پڑھی، جو تلاوت آپ نے کی میں بھی کی، جو اللہ کا ذکر آپ نے کیا میں نے بھی کیا. مجھے یہ بتائیے 3 دن تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے متعلق جس نے زمین پر چلنے پھرنے والا جنتی دیکھنا ہے وہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا تو آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے. میں 3 دن تک آپ کا مہمان بن کر اس لیے رہا ہوں میں نے یہ چیک کرنا تھا آپ کون سی الگ عبادت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 دن تک آمنا آپ کو جنتی
بندہ قرار دیا. جو علیحدہ عبادت آپ کرتے ہیں میں بھی کروں, جو اللہ کا ذکر آپ علیحدہ کرتے ہیں میں بھی کروں. کون سا عمل ہے, کون سی نیکی ہے, کون سی عبادت ہے, یہی نیک عمل چیک کرنے کے لیے میں 3 دن تک آپ کا مہمان بنا رہا ہوں. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سبق, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. پھر اللہ نے 6-7 ماہ بعد حاضری کی توفیق دی ہے, کیا پتہ زندگی وفا نہ کرے, دل کی تختیوں پہ لفظ احباب لکھ لے. سوچنے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی جان میں کوئی الگ نیک عمل نہیں کرتا, الگ کوئی عبادت نہیں کرتا, وہی نماز روزہ جو آپ کرتے ہیں, وہی تلاوت ذکر اذکار جو آپ کرتے ہیں. البتہ ایک بات ہے, شاید اسی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو اطلاع دے دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرما دیا حضرت صاحب جنتی ہے. وہ کون سی بات آج تک میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی مسلمان کے متعلق دل میں بغض کینہ اور حسد کبھی نہیں رکھا. میرا دل بدنیتی سے پاک ہے, میرا دل بغض سے پاک ہے, حسد سے پاک ہے, کینے سے پاک ہے. میرا دل بالکل صاف ہے. کسی بندے کے بارے میں پوری دنیا میں نے کبھی برا نہیں سوچا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی جان یہی آپ کے دل کی صفائی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا, آپ نے 3 دن اعلان کر دیا, دل کو صاف رکھنے والا حضرت صاحب زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے. یہی سبق میں نے احباب کو سنانا تھا. آپ نے فرمایا ان حفظت قلبک من اثنین, نماز پڑھنے والا میرا صحابی, روزے رکھنے والا میرا ساتھی, زکات تجھ پر فرض نہیں, حج تجھ پر فرض نہیں, اور تو کہتا ہے میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا یا نہیں. جنت میں میرے ساتھ ہوگا, لیکن دل کے اندر کسی بندے کے بارے میں کھوٹ کینہ حسد اور بری نیت کبھی نہ رکھنا. اور حالات کا دیکھنے میں ہوگی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حفظت عینیک من اثنین, جنت میں دل کی 2 چیزیں عرض کر دیں, ایک بدنیتی کھوٹ اور حسد. اب آنکھوں کی 2 چیزیں عرض کرنے لگا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی ما حرم اللہ تعالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن چیزوں کا دیکھنا آنکھوں کے ساتھ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو آنکھوں کے ساتھ کبھی نہ دیکھنا. ایک بات نبینا صحابی آ رہا تھا, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجب منه او کما قال النبی دونوں حیران ہو گئی. اللہ کے محبوب کو نہ پینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تبصرانی، تم تو نبینا نہیں ہو. جس طرح مرد کے لیے مسئلہ ہے آنکھوں کے ساتھ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی غیر محرم مرد کو آنکھوں سے دیکھنا ہے. زندگی کا مسئلہ نہیں. عورت فوت ہو گئی، برادری کا بندہ کہے میں برادری کا بڑا ہوں، میں اس کا چہرہ کے بعد غیر محرم میت کا چہرہ دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے. مرد فوت ہو گیا، ساری محلے کی عورتیں جمع ہو گئی فوتگی والے گھر میں. حرام ہے موت کے بعد غیر محرم میت مرد کا چہرہ دیکھنا عورت کے لیے حرام ہے. آج حالات کیا ہے؟ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بڑھ گیا. میں نے پوچھا بی بی تیرا برقع کہاں گیا، چادر کہاں گئی؟ عورت نے مجھے جواب دیا میرے ابے کی عقل پہ پردہ آ گیا، بھائی کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا. ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ حدیث پاک سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی حضرت جب آپ کے پاس جبرائیل فرشتہ آئے آپ نے میں حضرت خدیجہ کو ضرور بتانا ہے، مجھے تو جبرائیل فرشتہ نظر نہیں آتا، وہ تو آپ کو نظر آتا ہے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت جبرائیل فرشتہ میرے پاس آئے گا میں تجھے ضرور اطلاع کروں گا. اللہ کی قدرت. 2-4 دن گزرے، جبرائیل فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا. یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وَمَا يَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جتنے تک اللہ کریم کی اجازت اور حکم نہ ہو کوئی فرشتہ زمین پہ نہیں آ سکتا. جبریل اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جبریل فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے. اب سنیے گا دھیان سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی حضرت آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیں اور لیٹ جائیں. آپ نے اپنا سر مبارک اپنی اہلیہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں رکھ دیا، لیٹ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا،
سر کے بال نظر آنے لگ گئے. عرض کرنے لگی حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے, سر کے بال نظر آ رہے ہیں. جبرائیل فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ ساتھی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سر سے دوپٹہ اتارا, سر کے بال نظر آنے لگے. جبرائیل نے دیر ہی نہیں کی, آنن فاغن واپس چلا گیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر پہ دوبارہ دوپٹہ رکھ لیا, سر کے بال ڈھانپ دیے. اب کہنے لگی حضرت میں سر کے بال ڈھانپ دیے ہیں, دوپٹہ کر لیا ہے, جبرائیل فرشتہ واپس آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو نے سر پہ دوپٹہ رکھا, سر کے بال ڈھانپ دیے, جبریل فوراً واپس آ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی حضرت یہ واقعی جبرائیل فرشتہ تھا, اللہ کی رحمت والا. کیوں؟ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے, عورت کے سر کے بال نظر آنے لگ جائے, وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے. آج ہمارے حالات کیا ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دشمنوں کا خطرہ ہے, مکے والے حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں. مدینہ طیبہ کے تین طرف پہاڑ ہے, ایک طرف پہاڑ نہیں ہے. اس طرف سے خطرہ ہے, خندق کھودنی چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنا شروع کر دی. ایک نوجوان, اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, حدیث پاک میں آیا وہ روزانہ اپنے حصے کی خندق کھودنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا, حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں, صبح واپس آ جاؤں گا کام پر. آپ اجازت دے دیا کرتے تھے. اب بات کو ذرا غور سے سنیے گا سارے سامعین. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ایک تابعی ہے, تابعی اس ایماندار کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی. حضرت صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. نفلی نماز تھی, فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے, فرض کے علاوہ باقی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. میں ساتھ بیٹھ گیا. حضرت ابو سعید نماز میں ہے. گھر کے کونے میں کھجوروں کے درخت تھے. مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی. یہ کیا چیز ہے؟ میں نے جب اٹھ کر دیکھا کھجوروں کے درخت کے اندر مجھے ایک سانپ نظر آیا, بڑا سانپ ناگ. میں اس کو مارنے کے لیے اٹھا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اشارہ کیا سانپ کو نہیں مارنا. نفلی نماز پڑھے, اتنا اشارے کرنے کی نفلی نماز میں اجازت ہے. میں حیران ہو گیا. میں دوبارہ بیٹھ گیا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی. مجھے فرمانے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت کھجوروں کے درخت میں مجھے سانپ نظر آئے, میں نے مارنا چاہا, آپ نے نماز میں اشارہ کر دیا سانپ کو نہیں مارنا. یہ کیوں؟
اب حدیث پاک سنیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ جو تم میرا مکان دیکھ رہے ہو بہت بڑا مکان، اس میں ہم اپنے خاندان کے بہت سارے بندے رہتے ہیں۔ یہ کمرہ نظر آ رہا ہے، جی نظر آ رہا ہے، ہماری برادری کا ایک نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، روزانہ خندق کھودتا تھا، زور کے وقت اپنے حصے کا کام پورا کر کے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا، حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، صبح واپس آ جاؤں گا، آپ کی اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام پر بڑے مہربان تھے۔ آپ کو حوالہ دکھاؤں، یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت التوبہ۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آیت نمبر 128 سورۃ التوبہ 11واں پارہ۔ جتنے آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے صحابہ پر مہربان تھے، آپ جیسا مہربان بندہ اللہ نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ چلے جاؤ، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، خیر چلے جاؤ۔ روزانہ جوان چلا جاتا تھا، ایک دن خندق کھودنے کے بعد کام پورا ہو جانے کے بعد اس نے اجازت مانگی، حضرت میں گھر چلا جاؤں، صبح آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اسلحہ تک، بیٹا خالی ہاتھ نہ جایا کر، کیونکہ خندق کے مقام سے مدینہ طیبہ تک راستے میں یہودیوں کے محلے ہیں، یہودی ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسا نہ ہو کوئی یہودی تجھے نقصان نہ پہنچائے، ہتھیار ساتھ رکھا کر، کچھ نہ کچھ بچاؤ کا سامان بھی ساتھ رکھا کر۔ نوجوان نے نیزہ اٹھایا، آپ سے اجازت مانگنے کے بعد گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر کے سامنے پہنچا، اس کی نئی بیوی، نئی نویلی دلہن، چند دن گزرے تھے، اس نوجوان کی بیوی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ سبب ہے، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کر رہا ہوں بھائیوں۔ نوجوان دولہا نے دیکھا میری بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، نیزہ اٹھایا، تیش میں آیا، غصے میں آ کر بیوی پر نیزے کا وار کرنے لگا۔ تیری یہ جرت، گھر میں تجھے بیٹھنا چاہیے تھا، دروازے پہ کھڑی ہے۔ نیزہ اٹھا کر وار کرنے لگا، بیوی چیخ اٹھی، صبر کر، مجھ سے پوچھ تو صحیح کیوں دروازے پہ کھڑی ہوں، کیوں کھڑی ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں اندر جا کر تو دیکھ، کون سی مجبوری مجھے گھر کے دروازے پہ لے کے آئی ہے، اندر بڑھ کے تو دیکھ۔ نوجوان نے نیزہ نیچے کیا، اندر داخل ہوا، گھر کے صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی، اس پر بہت بڑا سانپ لیٹا ہوا تھا۔ نوجوان نے نیزے کا وار کیا، بیوی نے کہا یہی مجبوری، سانپ میری چارپائی پہ چڑھ آیا، اس لیے میں ڈر کر دروازے کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے نیزے کا وار کیا،
جس طرح سوئی کے اندر دھاگے کو پرویا جاتا ہے، نیزے کے اندر نوجوان نے سانپ کو بھی پرو لیا۔ جب نیزے کو اٹھایا، سانپ نے نوجوان کو ڈگ مار دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب ہمیں یہ پتہ نہیں سانپ کی موت پہلے واقع ہوئی یا نوجوان کی موت پہلے واقع ہوئی، دونوں مر گئے۔ سانپ زہریلا تھا۔ ہم تمام برادری والے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا حضرت نئی نئی شادی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ اس نوجوان کو زندہ کر دے۔ آپ مجھے جواب تو دے دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی آپ دعا کریں اللہ اس کو زندہ کر دے۔ اللہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید۔ یہ آیت نمبر 16 ہے، سورت البروج ہے، آخری پارہ۔ اللہ جس کام کا ارادہ کرنا چاہے اللہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ آیت نمبر 23 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا لا یسأل ما یفعل وهم یسألون۔ میں اللہ جو بھی کام کرنا چاہوں میں اللہ سے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ حضرت آپ دعا کریں اللہ اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا، غور کیجئے گا، ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا صحابہ کرام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زندگی میں آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، لیکن میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نقش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر دعا کروائی ہو۔ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کرنا، اشارہ چھوٹا سا کر دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر میدان میں جا پہنچے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر عرض کرنے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا۔ حضرت بخاری شریف کے لفظ حدیث میں اللہ جب تیرے محبوب دنیا میں زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اب آپ کی چچا سے دعا کروانے لگے ہیں۔ حضرت عباس آپ دعا کیجئے اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ حضرت عباس نے بھی نہیں کہا، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا، حضرت عباس سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کروا لیتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ صحابہ کرام حضرت عمر نے ہم عباس سے دعا کروائی۔ سبق حضرت دعا کروائی جوان کو اللہ جینا کرے، آجا نمی شادی آئی
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا لأخیکم، آپ نے فرمایا اس کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا نہ کراؤ، جو اللہ نے موت کا وقت لکھا تھا پورا ہو چکا ہے، بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال، اگر تمہیں مدینہ طیبہ کے اندر اپنے گھروں میں کوئی سانپ نظر آئے اس کو مارنا نہیں، سانپ کو کہنا ہے ہمارے گھر سے نکل جا۔ دوسرا دن آیا، پھر سانپ نظر آئے، پھر اونچی آواز سے کہو نکل جا میرے گھر سے، کل بھی میں نے تجھے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے دن سانپ نظر آئے، پھر اس کو اعلان، بھائی میں نے کہا نہیں تھا تجھے 2 دن، پھر آ گیا نکل جا میرے گھر میں سے۔ 3 دن اعلان کرنے کے بعد اگر چوتھے دن سانپ نظر آئے پھر اس کو قتل کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں بہت سارے جنات کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ مسلمان جنات سانپ کی شکل بن کر گھروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تم نے 3 دن کہا نکل جا، اگر وہ مسلمان جن ہوا سانپ کی شکل میں پھر تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ اگر 3 دن کہنے کے بعد چوتھے دن بھی تمہارے گھر میں نظر آیا ہے، وہ مسلمان جن نہیں ہوگا، یہ سچ مجھ کا سانپ ہوگا یا شیطان ہوگا جس نے سانپ کی شکل بنائی ہوئی ہوگی، چوتھے دن اس کو قتل کر دیا کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نے درختوں کے جھنڈ میں آواز سنی، تو اٹھا سانپ کو مارنے کے لیے، میں نے اس لیے نماز میں اشارہ کیا سانپ کو مارنا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان جن سانپ کی شکل بنا کر میرے گھر میں پھر رہا ہو۔ حدیث پوری ہو گئی۔ سبق کیا سنانا تھا؟ نوجوان کو حیرت آئی میری بیوی دروازے پہ کیوں کھڑی ہے؟ میں نے جملہ یہ سنانا تھا۔ بیوی نے کہا مجھے مجبوری باہر لے کر آئی ہے، گھر میں سانپ پڑا ہے چارپائی پر۔ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ عورت اس وقت گھر سے باہر قدم رکھے جب کوئی مجبوری ہو، شادی ہے، خوشی ہے، ہسپتال جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی فوت بھی ہو گئی، میں مثال دیتا ہوں، اس وقت عورت کا گھر سے باہر جانا مجبوری ہے۔ یہ جو ہماری عورتیں بازاروں میں شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ اسے ناراض ہی گئے ہو، مموری سے مسئلے کوڑے کوڑے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو 2 چیزوں سے پاک رکھنا، ایک بدنیتی سے، دوسرا حسد سے۔ آنکھوں کو بھی 2 چیزوں سے پاک رکھنا، جنت میں اللہ میں آمنہ کے لال کے ساتھ تجھے جمع کر دے گا۔ نمبر 1 النظر الی ما حرم اللہ، جس غیر محرم کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مرد غیر محرم ہے، عورت غیر محرم ہے، اس کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنی آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھنا۔ شریعت کی احتیاط سنیے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور۔ یہ میں نے 18واں پارہ سورت النور کھولی ہوئی ہے۔ یہ پہلی سطر آیت نمبر 18 فرمایا بلا یضربن بارجلہم
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِمْ۔ اپنی چار دیواری کے اندر، باہر کی بات نہیں کر رہا بھائیوں، اپنی چار دیواری میں، اپنے گھر اور مکان میں عورت کام کاج کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمان عورت، اپنی چار دیواری کے اندر گھر میں کام کرتے وقت زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں نہ رکھنا۔ اگر تو نے زور کے ساتھ زمین پر پاؤں رکھا، تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے۔ عورت کے پاؤں والے زیور کی آواز کا پردہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو اپنے مسئلہ جا کر سنانا، یہ امانت ہے آپ تک۔ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں فجر کی نماز، اگر عورت نے نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور عورت کی نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر کسی پرائے بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب حج کا مہینہ تو گزر گیا، مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مرد جا رہا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ مرد نے اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ عورت حج عمرے پر جا رہی ہے، اونچی آواز سے لبیک پڑھے گی، ثواب نہیں گناہ لکھا جائے گا۔ اونچی آواز سے عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اپنے گھر میں زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں، اور شادیوں پر ڈانس کر کے گانے گا کر اپنی آواز پورے محلے کو سنانے کی کیسے اجازت ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا مسلمان عورت کو۔ النظر الی ما حرم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابی صرف فرض نماز پڑھی رکھ، صرف رمضان کے فردی روزے رکھتا رہے، زکات فرض نہیں ہے تجھ پر، حج فرض نہیں ہے، لیکن دل میں بدنیتی نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، اور نمبر 2 اپنی آنکھ کو غیر محرم کو دیکھنے سے بچانا، اور دوسری چیز مسلمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ، دوسری بات ان دونوں آنکھوں کے ساتھ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کر نہ دیکھنا۔ تیرے کو کیسے میں بھی دولت دیکھ، میں بھی یہاں کوٹھے پہ جائیداداں دیکھ، تیرے کو کیسے یہ عورتوں میں بڑا مرض ہے، میرے زیور دیکھ، میرے کپڑے دیکھ، میرا ہار، تیرے پاس کیا ہے؟ حدیث پاک سن لے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی آکڑ ہوئی، تکبر ہوا، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنی ہے، مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ہم صحابہ کرام کے احسانات نہیں اتار سکتے ہیں،
ہاں صحابہ سارے منہ سے صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، آسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرت کر دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ پھر بات دہرا رہا ہوں دوستوں کے لیے، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، مثقال ذرہ، چھوٹا سا ذرہ اتنا تکبر ہے، وہ بندہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابی کھڑا ہو گیا، صحابہ کے احسانات سنے، صحابی کے لگا حضرت یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا وَيَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنًا، حضرت بندے کا دل چاہتا ہے میرے کپڑے قیمتی ہونے چاہیے، بندے کا دل مانگتا ہے میری جوتی بہترین ہونی چاہیے، اچھے کپڑے پہننا، قیمتی جوتی پہننا، اس کا نام تکبر تو نہیں ہے۔ صحابی سوال نہ کرتا ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبر بطر الحق وغمط الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نانا اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے، قیمتی جوتی، قیمتی مکان، قیمتی گاڑی، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے حق والا مسئلہ بیان کیا جائے بندہ کہے میں نہیں مانتا، مولوی صاحب مسئلے آپ نے کون رکھ میں تو سارا پتہ ہے، میں ساری ہر شے جاننا، میری شریعت چاہیے، یہ ہے تکبر۔ حق کا مسئلہ بیان کیا جائے بندہ کہے اپنے پاس رکھ میں نہیں مانتا۔ اور نمبر 2 غمط الناس، اچھے کپڑے پہن کر، قیمتی جوتی پہن کر، مال اور دولت میں عیش کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ 500 سال پہلے علامہ غنیوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس ہے، علامہ غنیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا مالدار بندہ تھا، دولت مند، زمیندار، سرمایہ دار، محل کے اندر بیٹھ کر بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دروازے پر آواز آئی اللہ کے نام کا سوال ہے، بھوکا ہوں ایک روٹی دے دو۔ بیوی نے روٹی اٹھائی، دروازے کی طرف جان کی کھانا کے تب بیٹھ گیا، تو بڑی ہمدرد آ گئی اتھا پہ روٹیاں دے والا لی۔ یہ زمیندار مالدار دروازے پر پہنچا، اللہ کے نام پر روٹی مانگنے والے کو دھکے دے دے کر بھگا دیا۔ غریب فقیر کی ٹھنڈی آہ نکل گئی، نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھک درست اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ غریب تو چلا گیا، ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا، اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا۔ آیا زوال، کاروبار ختم،
زمینیں بک گئی، محل گیا، اتنا غریب ہوا، بیوی کو کہنے لگا میں تو اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، تجھے کہاں سے کھلاؤں گا، تجھے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لینا۔ بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نے عدت کے بعد دوسرے آدمی سے شادی کر لی۔ دوسرا بندہ پہلے سے بھی بڑا مالدار تھا، یہ دوسرا خاوند، یہ بیوی کھانا کھا رہے تھے محل میں، آواز آئی باہر اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال ہے، بیوی نے روٹی اٹھائی، جانے لگی، خاوند نے کرنا پتہ نہیں اللہ کے نام کا سوالی کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا، یہ چیز بھی لے جا، یہ فروٹ بھی لے جا، یہ سامان بھی لے جا۔ بیوی نے سامان اٹھایا، دروازے پر پہنچی، فقیر کشکول لے کر پیالہ لے کر بھیک مانگ رہا تھا۔ بیوی جب اس کے کشکول اور پیالے میں کھانے کا سامان ڈالنے لگی، فقیر کے چہرے پر اتفاقاً نظر پڑی، چیخ مار کر ہٹائی، خاوند کا کیا بات ہے؟ بیوی نے رو کر کہا آج میرے محل کے دروازے پر جو ایک روٹی کا سوال کرنے آیا ہے میرا پہلا خاوند ہے۔ ایک دن یہ میرا خاوند، میں بیوی کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر نے اللہ کے نام پر روٹی مانگی تھی، اس نے دھکے دے دے کر بھگا دیا تھا۔ دوسرا مالدار خاوند کہنے لگا بیوی تیری بات کرنے سے مجھے بھی وقت یاد آ گیا، تمہارے دروازے پر جو روٹی مانگنے آیا تھا وہ فقیر میں تھا۔ بے نیاز کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ساتھی نماز کی پابندی کرتے رہنا، رمضان کے فرضی روزے رکھتے رہنا، زکات مجھ پر فرض نہیں، غریب ہے، حج فرض نہیں، طاقت نہیں، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، دل میں دو چیزیں لانے دینا، بدنیتی بھی دل میں کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، حسد بھی کسی مسلمان کے لیے نہ رکھنا، اور آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے بچانا، غیر محرم کو آنکھوں سے نہیں دیکھنا، ان آنکھوں کے ساتھ کسی مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا، اللہ تجھے جنت میں میرے ساتھ جمع کر دے گا۔ نمبر 3 آخری سبق، نمبر 3 ان حفظتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حفظت لسانک من اثنین، اپنی زبان کو بھی دو چیزوں سے پاک رکھنا، دو چیزیں دل، بدنیتی، حسد، دو چیزیں آنکھوں والی، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، آنکھوں سے کسی کو حقیر نہ دیکھنا، دو چیزیں زبان پر نہ آنے دینا، زبان کو دو چیزوں سے بچانا، الکذب والغیبہ، زبان پر کسی کا گلہ بھی نہیں آنا چاہیے، اپنی زبان کو دوسروں کے گلے سے بچانا تیرا کام ہے، جنت میں تجھے میرے ساتھ اکٹھا کر دینا احکم الحاکمین کا کام ہے۔ ساتھی سر اٹھائیے، میری طرف دیکھیے، صحابہ کرام نے عرض کی حضرت کسی بندے میں کوئی کمزوری ہے، کسی بندے میں کوئی غلطی ہے، بندہ پیڑ پیچھے بیان کرے، آپ نے فرمایا اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر کسی بندے میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی غلطی اور گناہ نہیں، پیڑ پیچھے اس کو بیان کرنا تو غیبت اور گلے سے بڑا گناہ بہتان ہے۔
ہماری مائیں اور بہنیں، ہم مرد، ہماری زبان ہی محفوظ نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی أريدكن أكثر أهل النار. رواہ البخاری. پردہ لگا ہوا تھا، ایک طرف عورتیں بیٹھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا عورتوں، مسلمان بیویوں، اللہ کے نام پر خوب صدقہ خیرات دیا کرو. اللہ نے مجھے دکھایا ہے جہنم کی آگ میں عورتیں زیادہ جلے گی. قلنا بما یا رسول اللہ، رواہ البخاری. عورتیں چیخ اٹھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کی نسبت عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تو تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، تبصرن اللانا وتغفرن النشیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے پر لعنت بہت کرتی ہو، ناراض تھی نہ اولاد تے آقا لکھ لعنت نہیں. بھائیو اے لفظ لکھ لعنت نہیں، لفظ لکھ لعنت. لکھ یہ تھوڑی ساری موڑی بگڑ کے بڑھ گئے. لکھ لعنت، لاکھ لعنت کی بد دعا کر رہی ہے زبان سے. اور اللہ جس پر ایک بار لعنت کر دے، اللہ کی ایک لعنت کا اثر 7 نسلوں تک بھی چلتا رہتا ہے. یہ لکھ لعنت اپن تو بیٹھی کڑے گی. ایک تو لعنت بہت کرتی ہو، نمبر 2 تغفرن النشیر، خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو. کپڑوں کے جوڑے بکسے بھرے پڑے ہیں، جوتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میک اپ کا سامان، کھانا پینے کا سامان خرید بھرا ہوا. منا جتن دی بیرویاں کہنے گڑی کیشی نہ شکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. میری ماں بہنوں کو سنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا. 2 مسلمان عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پیٹ میں درد پڑ گیا، تڑپنے لگ گئی، برداشت نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا. آپ نے فرمایا ان کے سامنے کوئی برتن رکھو، ان کو کہو منہ میں انگلی ڈال کر کہہ کرے الٹی، کہہ کرے. لکڑی کا پیالہ سامنے رکھا گیا، انہوں نے منہ میں انگلی ڈالی، کہہ کی، الٹی کی. سارا بڑا لکڑی کا پیالہ انسان کے خون اور انسان کے گوشت کے ٹکڑوں سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برادری والے پہنچے، حضرت انسان کا خون، انسان کے گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں مسلمان عورتوں سے پوچھو تم نے زبان سے کسی کا گلہ تو نہیں کیا؟ رو پڑی، یہ واقعی ہم نے گلہ کیا تھا. قرآن پاک کی آیت یہ میرے سامنے 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ میں نے ڈولی رکھی ہوئی ہے. کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی کمزوری اور غلطی بیان کرنا گلہ ہے، اور گلہ کرنا ایسے ہے جیسے بندہ مردہ بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کھائے. اللہ نے نمونہ دکھا دیا میری امت میں عورتوں کے ذریعے. 18واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ النور فرمایا والذین یرمون بالمحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. آیت نمبر 4. میں لوز ٹاپ کا مخالف ہوں، میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، آخری میرے کلمات غور کریں. جو بندہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے
فلاں کی بہن غلط ہے، فلاں کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے، محتاط لفظ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو کہو چار گواہ لیا، تو آج سارے گواہ نہیں، شادیاں کے لیے گواہیاں یہ ہوٹل پہ گال پہ کریں میں مارکیٹ کی جو سن کے آیا، یہ گواہی شریعت نہیں مانتی۔ جو کہے فلاں عورت پاک دامن نہیں ہے، غلط ہے، اس کو کہو چار گواہ پیش کر، اللہ کے گھر میں آ کر وضو کر کے اللہ کو حاضر ناظر کر کے وہ چار بندے گواہی دے، ہم نے آنکھوں کے ساتھ یہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک گواہ اکھیاں نال سجٹ ہے، اگر بندہ ایسے چار گواہ پیش نہ کر سکے اور کسی پر تہمت لگائے فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے بندے کو 80 کوڑے مارو۔ اللہ 80 ایک قرآن کا قانون ہوگا، سادہ کیا پڑے گا، بسارت بہ کے پہ ہولنے کے چوکا کے بہ کے پر دھی پھیلنے کا غلط نہ چاہنے ہیں۔ تو سا نراز سی گئے ہو، مسئلے سخت تھی گئے، 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے پہ لگ گئے۔ اللہ بس نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ساری زندگی مرتے دم تک اس بندے کی گواہی قبول نہ کرنا۔ کاروبار ہے، لین دین ہے، ہٹ جا، تیری گواہی نہیں مانتے، تجھے 80 کوڑے لگے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ اللہ 80 کوڑے لگ گئے، معافی بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں دو شرطیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 80 کوڑے لگنے کے بعد سچے دل سے اللہ سے بھی معافی مانگ لے، اللہ مجھے معاف کر، میں نے غلطی کی تھی، اور جس پر تہمت لگائی تھی اس سے بھی جا کر معافی مانگ لے، میں اللہ معاف تو کر دوں گا، لیکن گواہی مرتے دم تک پھر بھی اس کی قبول نہ کرنا۔ یہ قرآن ہے۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان حفظت لسانک من اثنین، زبان کو دو چیزوں سے محفوظ رکھنا، زبان پر کسی کا گلہ بھی نہیں آنا چاہیے، والکذب، زبان کو جھوٹ سے بھی بچانا، جھوٹی بات تیری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ میں اولاد والا ہوں، اولاد والے بھائیوں میرا آخری مسئلہ غور سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، چھوٹے بچے کو بلا رہی تھی، بیٹا یہ میرے ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے، تجھے چیز دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے سن لیا، فرمایا عبداللہ کی اماں تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ ہاتھ کی کیا نہیں، جھگڑے کیوں ہوئے؟ میری انگلیاں دیکھنا سارے بزرگ بھائی دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب معراج ہونا برحق، صاحب تاج ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، صاحب کتاب ہونا برحق، صاحب قرآن ہونا برحق، صاحب فرقان ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ 20واں پارہ پہلا صفحہ رب العالمین کا قرآن، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ آیت نمبر 65 پہلا صفحہ۔ اعلان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں والی مخلوق بھی غیب کی نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، جنات ہے، فرشتے ہیں، انسان ہے، مخلوق عالم الغیب نہیں،
عالم الغیب ہے تو اللہ، اللہ کا قرآن تو بتا، موت کے بعد جن کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا مردے ہیں جانتے ہیں کہ نہیں؟ مردوں کو سب کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبر والے مردوں کو اپنے متعلق بھی علم نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے بابا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ بیٹے کو کیا چیز دینی ہے؟ عورت نے ہاتھ کھولا، ہتھیلی پر کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، حضرت یہ کھجور کا دانہ میں نے بیٹے کو دینا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کی اماں اگر تیرا ہاتھ خالی ہو تو کوئی چیز ہتھیلی پر نہ ہوتی، بیٹے کو کہتی آ تجھے چیز دوں۔ اگر تیرا ہاتھ خالی ہوتا بیٹے کو بہلانے کے لیے کہتی آ تجھے چیز دوں، اللہ کے دفتر میں تیرا بہت بڑا جھوٹ والا گناہ لکھا جاتا۔ ہم اولاد کو بہلانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ آخری جملہ میرا سنیں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، میں ایک جملے میں خلاصہ سنا رہا ہوں اپنے بیان کا۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا حضرت میں صرف فرض نماز پڑھتا ہوں کوئی نفل نہیں، نمبر 2 رمضان کے فردی روزے رکھتا ہوں نفلی روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں غریب ہوں، حج میں نے نہیں کیا میری طاقت نہیں، میں جنت میں آپ نے فرمایا بالکل جائے گا نہ، جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جنت میں اس وقت میرے ساتھ ہوگا اپنے دل کو 2 چیزوں سے پاک رکھنا، ایک بدنیتی سے پاک، دوسرا حسد سے پاک، نمبر 2 آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچانا، غیر محرم کو بھی نہیں دیکھنا، آنکھوں کے ساتھ کسی کو حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا، اور نمبر 2 زبان کو 2 چیزوں سے بچانا، غیبت اور گلے سے بھی بچانا، جھوٹ سے بھی بچانا۔ یہ کام تینوں تو نے کر لیے، اللہ جنت میں میرے ساتھ